من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جستجو کا ایک مادہ رکھا ہے، اور یہ بہت بچپن سے بیدار ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا بچہ شعور میں آتے ہی اس سے سوالات شروع ہو جاتے ہیں. وہ ماں سے کہتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اور وہ اتنے سوالات کرتا ہے کہ ماں بھی تنگ ہو جاتی ہے، ابا بھی تنگ ہو جاتا ہے. اب ایک چیز کو 10 دفعہ پوچھتے ہیں. ہم نے اپنے بچپن میں بھی یہی کچھ کیا، آگے ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں وہ بھی یہی کچھ کرتے ہیں. یہ جستجو انسان کے اندر بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی دولت ہے. اس مادے کو اندر پیدا کر کے اللہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اب میری جستجو کرو، میری طلب کرو. یہ اتنی طاقتور انسان کے اندر صفت ہے کہ اس نے ڈھونڈتے 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 ایٹم تلاش کر لیا جو 1 سینٹی میٹر کے 10 کروڑ حصے کیے جائیں تو اس کا 10 کروڑواں حصہ کس کا؟ سینٹی میٹر. سینٹی میٹر کو کمزور نظر والا تو ویسے ہی نہیں دیکھ سکتا، اس کو تو وہ لکیر ہی نہیں نظر آئی. تو اتنا سا اس کے 10 کروڑ حصے کریں تو اس کا جو آخری 10 کروڑواں حصہ ہے اس کو ایٹم کہتے ہیں. ایسی تلاش میں لگا کہ وہاں تک پہنچ گیا. پھر اس کے آگے مزید اس کے اندر ایک اور جہان ہے، الیکٹرونز ہیں، نیوٹرونز ہیں، پروٹونز ہیں. تو اس سے بھی آگے چھوٹے چھوٹے، ان کو بھی پہچان لیا اس مادہ جستجو کی وجہ سے. نظر تو آتا نہیں، آج تک کوئی ایٹم دیکھ سکا یا کوئی الیکٹران کوئی دیکھ سکا؟ پہچانا کیسے؟ شواہد، دلائل سے، واقعات اور حادثات سے. دلائل سے پہچانا کہ پیچھے ایک ایسا کوئی نظام ہے. اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہا، جنت سامنے کوئی نہیں، دوزخ سامنے کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ فرماتا ہے کہ میری بھی تو جستجو کرو. ایٹم تمہیں نظر آتا ہے، میں نظر نہیں آ سکتا. کہ میرے بھی دلائل ڈھونڈو کہ یہ ایک دم رات کے اندھیرے چھا جاتے ہیں. بیٹھے بیٹھے کائنات اندھیر کیسے ہوتی ہے؟ مشرق سے ایک کرن اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتی ہے اور عالم منور ہو جاتا ہے. اتنا بڑا سورج، زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا سورج، وہ روزانہ اپنے وقت پہ ایک جگہ سے نکلتا ہے، ایک ٹریک پہ چلتا ہے، ایک جگہ جا کے غروب ہوتا ہے. ہر سال میں موسم بدلتے ہیں،
کبھی پتجھڑ، کبھی بہار ہے، کبھی ربیع ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی برستے بادل ہیں، کبھی کوندتی ہوئی بجلیاں ہیں، کبھی ڈوبتا گھٹتا بڑھتا چاند ہے، باد سموم و نسیم ہے، گرمی اور سردی ہے، کالے سیاہ پہاڑوں کے سلسلے ہیں، اندر جا کر سفید سنگ مرمر چھپے ہوئے ہیں، کالے سیاہ پہاڑ ہیں، اندر سبز زمرد کے ڈھیر لگے پڑے ہیں، کوئلے کے انبار ہیں، اندر جا کر چمکتے ہوئے ہیرے ہیں، سربا فلک برف کی ڈھکی ہوئی چوٹیاں ہیں، خوبصورت درختوں سے ڈھکے ہوئے پہاڑ ہیں، گرتی ہوئی آبشاریں ہیں، بہتے ہوئے چشمے ہیں، جھرنوں سے گرتا ہوا پانی ہے، دریاؤں کی ایک روانی ہے، سمندر کی موجوں میں ایک طغیانی ہے، قطرہ صدف میں جا کے موتی بنا، سانپ کے منہ میں جا کے زہر بنا، ہرن کے منہ میں جا کے مشک بنا، اور بکری کے منہ میں جا کے دودھ بنا، اور آم کی جڑ میں جا کر وہ آم بنا، انسان کے منہ میں جا کر زندگی کا سامان بنا۔ یہ کچھ نہیں بتا رہا کہ اس کے پیچھے بھی کوئی ذات ہے جو سب کو چلا رہی ہے۔ ان لہذا الخلق خالق، ان لہذا الخلق خالق۔ تو اب اسی کو ہم قرآن سے لے لیں، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ مجھے بتاؤ، رات کے اندھیروں کو کھڑا کر دوں تو کوئی ہے کوئی طاقت میرے سوا جو اندھیروں کو لے جائے اور روشنیوں کو لے کر آئے؟ تو تمہیں کچھ نہیں پتا چل رہا کہ کوئی طاقتور ذات ہے جس کے ہاتھ میں یہ اندھیر چادر تھی جس نے پھیلا دی۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ اسی سورج کو تمہارے سر پہ کھڑا کر دوں، اسے ڈوبنے نہ دوں، روشنی کو جانے نہ دوں، اندھیروں کو آنے نہ دوں، تو مجھے بتاؤ کوئی ہے میرے سوا جو اندھیرے لا سکے، جس میں تم سو سکو، آرام کر سکو؟ کیا یہ دن کا اجالا اور رات کا اندھیرا کیا یہ نہیں بتا رہا کہ کوئی اللہ ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی لگام ہے؟ کوئی اور طاقتور ذات ہے، کوئی اور ہے جو ہماری قسمت سے کھیلتا ہے، جو ایک گندے قطرے کو یہ انسان بنا رہا ہے اور اس کو ایسے بولنے کی طاقت دے رہا ہے، سننے کی طاقت دے رہا ہے، سمجھنے کی طاقت دے رہا ہے، اور ایک اس گندے قطرے پر اپنی تجلی کو ڈال کر اسے یہ شکلیں دے رہا ہے، کسی کو مرد میں بدلا، کسی کو عورت میں بدلا، کسی کو حسن دیا، کسی کو بدصورتی دی، ایسے ہی زمین کو کہیں فرش بچھا دیا، کہیں صحرا بنا دیا، کہیں پہاڑ کھڑے کر دیے، کہیں دریا بہا دیے، کہیں درختوں پہ پھل لگا دیے، کہیں کانٹے اگا دیے، ایک ہی پتا ہے اس میں ایسی مہک ڈالی کہ گھر مہکنے لگا، ایک ہی شاخ ہے اس پہ اتنے کانٹے لگے کہ قریب سے گزرنا مشکل ہو گیا، اس گلاب کو رنگ دینا، اس کی پنکھڑیوں کو جدا کرنا، اس میں خوشبو اور مہک کو بھرنا، نہ زمین میں یہ چیز ہے، نہ پانی میں یہ چیز ہے، نہ ہوا میں یہ چیز ہے، یہ رنگ کہاں سے آیا، یہ چنبیلی سفید کیسے ہوئی، وہ گلاب سرخ کیسے ہوا، اس میں مہک کہاں سے آئی، اس کے پنکھڑیاں جدا جدا کیسے ہوئی، یہ گائے نے چارہ کھایا، یہ تھنوں میں جا کے دودھ میں کیسے تبدیل ہو گیا، صدف نے پانی پیا، یہ اندر جا کے موتی کیسے بن گیا، سانپ نے پانی پیا، وہ اندر جا کے زہر کیسے بن گیا، اور انسان نے پانی پیا، اس کی زندگی کا سامان کیسے بن گیا، اور کھیت نے پانی پیا، وہ سرسبز کیسے ہو گیا، اور آم نے پانی پیا اور اس نے اپنے اندر سے خوبصورت گول گول لمبے پیلے سبز نیلے آم نکالے، یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کون کر رہا ہے؟ تو اللہ خود کہہ رہا ہے امن خلق السماوات والارض، بنانے والا میں ہوں، میرے سوا کوئی ہے تو تم بتا دو۔ امن خلق السماوات والارض، کوئی ہے تیرے رب کے سوا یہ سب کچھ بنانے والا؟ وانزل لكم من السماء ماء، کوئی ہے تیرے رب کے سوا پانی برسانے والا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ،
کوئی ہے تمہارے رب کے سوا باغات نکالنے والا؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت تو ایسا پیدا کر کے دکھا دو اللہ کی مرضی کے بغیر۔ الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ تو اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے کہ میرے بندو، میری بندیو، تم میری جستجو میں لگو۔ تم نے چمڑے پر محنت کی اور اسے سیال کوٹ سے اٹھایا اور ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ تم نے لوہے پر محنت کی اور اسے سیال کوٹ سے اٹھایا اور ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ تم نے دانے پر محنت کی اور اسے ایسے خوبصورت اس سے باغیچے بنا دیے۔ تم نے پتھروں پر محنت کی، ایسے خوبصورت گھر بنا دیے۔ تم نے دھاگے پر محنت کی، ایسے خوبصورت کپڑے بنا دیے۔ تم نے مردہ چیزوں پر محنت کر کے ان میں زندگی کی برقی لہریں دوڑا دی۔ میں تو زندہ حقیقت ہوں، جب میں مل جاؤں گا تو تمہیں کیا مل جائے گا؟ ابھی تو تم چمڑے کے غلام بن گئے، کینچی کے غلام بن گئے، کپڑے کے غلام بن گئے، زیور کے غلام بن گئے، چیزوں کے غلام بن گئے، پتھروں کے غلام بن گئے۔ جب میری تیری یاری لگے گی پھر تجھے پتا چلے گا زندگی کہتے کسے ہیں، زندگی کس چیز کا نام ہے۔ زندگی تو روٹی پانی کا نام نہیں ہے، کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، عیش پرستی کا نام نہیں ہے، خوبصورت گھر بنانے کا نام زندگی نہیں ہے، بڑے بڑے کارخانے چلانے کا نام زندگی نہیں ہے۔ اگر یہی زندگی کا مقصد ہے تو پھر موت پہ یہ سب کچھ چھن کیوں جاتا ہے؟ کون ہے جو ہمارے ارمانوں کو پورا ہونے سے پہلے ہی ان کا خون کر کے جا کر ہمیں تہ خاک سلا دیتا ہے اور ساری محنت کی کمائی اوروں کے حوالے کر دیتا ہے؟ میں تو کماتے کماتے مر گیا، میری ہڈیوں کا گودا بھی خشک ہو گیا اور میری زندگی کی ساری خوشیاں برباد ہو گئی کہ میرا کام چمک جائے، میری تجارت چمک جائے، میرے گھر ایسے ہوں، میں تو ابھی راستے میں دیکھتا ہے فیکٹریاں، بڑے زمان 12-13 برس کے بعد میں آیا ہوں سیالکوٹ، کیسے فیکٹریوں کے محل کھڑے ہوئے ہیں، لیکن بہت سے بنانے والے زیر خاک جا چکے ہیں، آج ان کی ہڈیاں بھی ختم ہو چکی ہوں گی، ان کی مٹی بھی، جن کیڑوں نے ان کے گوشت کھائے ہوں گے نا، وہ کیڑوں کو اگلے کیڑے کھا چکے ہوں گے اور ان کیڑوں کو اگلے کیڑوں نے دبا دیا ہوگا اور پھر وہ کیڑے اپنے ہی موٹاپے سے پھول کے مر چکے ہوں گے۔ قبر کی تپش نے ان کی ہڈیوں کو گلا دیا، ان کے گوشت کو اڑا دیا، ان کے کھال بال برابر کر دیے۔ پھر زمین نے بیٹھے بیٹھے پہلو بدلا، کروٹ بدلی، تھک گئی ایک طرف پر لیٹے لیٹے لیٹے، تو جیسے میں اپنے پہلو بدلتا ہوں، جیسے مرد سوتے عورت سوتے ہوئے کروڑ بدلتی، کبھی کبھی اللہ زمین کو کروڑ دیتا ہے تو شیخ صاحب جو نیچے سوئے پڑے تھے، میاں صاحب، چودھری صاحب، سردار صاحب، سیٹھ صاحب، بادشاہ صاحب، وزیر صاحب، امیرن صاحبہ، غریبن صاحبہ، امیر صاحب، بیگم صاحب، میاں صاحب، زمین نے پہلو بدلا، اوپر کا نیچے کر دیا، نیچے کو اوپر کر دیا۔ وہ حسن و جمال کا پیکر جو قبر میں ایک چورا چورا بنا پڑا تھا، اسے بھی ہواؤں نے سلامت نہ چھوڑا اور ظالم ہوا آئی اور ایک جھونکا آیا اور اس حسن کے وجود کو اس نے اسی طرح مٹی میں اور فضا میں بکھیر دیا جیسے کبھی وہ ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے تھا، اور اس طرح مٹ گیا، ایسے نامعلوم ہو گیا، اسی طرح اس کائنات میں کھو گیا جیسے وجود میں آنے سے پہلے وہ کھویا ہوا تھا، اس کا کہیں کوئی نشان نہ تھا۔ ایک زمانہ آیا کہ قبر بھی مٹ گئی، ہڈیاں بھی رل گئیں، نشان بھی مٹ گئے، فضاؤں میں گم ہو گئے، کچھ ہاتھ نہ رہا، سارا کیا ہوا اور لے گئے، اور یہ جا کر اپنے کیے کی سزا قبر میں بھگتنے کے لیے پہنچ گیا۔ یہ کیا مقصد زندگی ہے جو 4 قدم پہ چل کے ساتھ چھوڑ جائے؟ یہ کیا خوشیاں ہیں جو 4 دن بھی ساتھ نہ دے سکیں اور آگے موت کے خوفناک گڑھے میں جا کے پھینک دیا جائے؟ یہ اقتدار کون سا اقتدار ہے جو آ کے بیٹھے بھی نہ سکے، نکالے بھی گئے؟ یہ حسن کیسا حسن ہے جو چند سال کے بعد لمبے چوڑے میک اپ کا محتاج ہوا، پھر چند سال کے بعد میک اپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، لاکھ چھریوں کو چھپایا، لاکھ ہونٹوں کی سیاہی کو سرخی سے چھپایا، لاکھ چہرے کی پلاہٹ کو مصنوعی سرخیوں سے سجایا، لیکن کیا کریں ان ظالم چھریوں کا جنہوں نے آ کر مکڑی کی طرح چہرے پہ تانا بانا بن دیا۔ اب سارے میک اپ دھرے رہ گئے اور بڑھاپے نے پکار پکار کے کہا، چل اب آگے کا سامان کر، وقت آ چکا ہے، یہ حسن و جمال کی جگہ نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا،
تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ غیرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم کچھ کام کے لیے دنیا میں کو فارغ آئے ہیں، کسی کام آئے ہیں، وہ کام کیا ہے؟ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کو پہچان کر اس سے راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے کہ اللہ کا سامنا ہونے والا ہے، اس کے سامنے زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہ آنا، یہ مرنا، یہ کوئی ایسے بیکار ہے؟ یہ تو کافر کی سوچ ہے۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں، مر گئے، مٹی ہو گئے، کچھ نہیں۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں کچھ نہیں، مر گئے، بس کہانی ختم ہو گئی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، قل بلا وربی لتأتینکم، قل بلا وربی لتبعثن لا تأتیکم الا بغتہ۔ ہم کہتے نہیں نہیں، ایک دن حساب کا آنے والا ہے۔ ایک تو انسان کی موت ہے، میں مر گیا، آپ مر گئے، عورت مر گئی، مرد مر گیا، ایک موت اس کائنات کی بھی ہے۔ جس دن یہ سیالکوٹ مرے گا، سیالکوٹ کا چپا چپا جس دن مرے گا، جس دن فیکٹریاں مر جائیں گی، جس دن یہ سڑکیں اور باغات مر جائیں گے، ایک صبح ایسی طلوع ہو رہی ہوگی اور یہی وقت ہوگا، یہی اتنا ہی وقت، اتنے وقت پر آ کر کہانی ختم ہو جائے گی غالباً، کیونکہ سورج کی نقاب کشائی کے ساتھ ہی تماشا شروع ہو جائے گا۔ شام ڈھلے گی، جیسے ڈھلتی ہے، پرندے لوٹیں گے آشیانوں کو جیسے لوٹتے ہیں، کاروباری تھکے ہارے شام کو آئیں گے، بیویوں کو سنائیں گے اتنا کما لیا، اتنا بنا لیا، اتنا امریکہ میں جمع ہو گیا، اتنا یورپ میں جمع ہو گیا، وہاں بنگلہ بن گیا، فلاں ملک سے مجھے نیا آرڈر مل گیا ہے، جرمنی سے آرڈر آ چکا ہے، امریکہ سے آرڈر آ چکا ہے، فرانس کو میں مال بھیج چکا ہوں، انگلینڈ سے آرڈر لے چکا ہوں، وہاں ایل سی کھول چکا ہوں، وہاں سے پیسے آ چکے ہیں، ادھر پیسے بھیجنے ہیں، اتنا مال تیار ہو چکا ہے۔ جیسے آخر لوگ اپنی ہم اپنے گھر جاتے تو ہم کہتے ہیں اتنی کپاس کو سپرے ہو گیا، اتنی کپاس چنی گئی، اتنی گودام میں آ گئی، اتنی بک گئی۔ ہم زمینداروں کے قصے یہ، ملازموں کے قصے یہ، آج افسر نے مجھے ڈانٹ دیا، آج فلاں فائل مکمل لائے گی، فلاں فائل میں نے پوری کر دی، فلاں نے مجھے بڑا بے عزت کیا، فلاں کا میں نے کام کر دیا۔ ایسے ہی ایک شام ہولے ہولے آئے گی اور دن اسی طرح دھیرے دھیرے رخصت ہوگا، اور جس طرح رات میں کہانیاں ادھوری ختم ہوتی ہیں اور آئندہ کل کے لیے مکمل ہونے کا انتظار کرتی ہیں، ایسی ہی ایک شام سیالکوٹ پر آئے گی کہ ہر مرد عورت اپنی ادھوری کہانی لے کر بستر کی طرف چل رہا ہوگا اور کل سے اس کو پورا کرنے کے منصوبے بنانے کی نیت سے سو رہا ہوگا، اور پھر اسی طرح سورج نقاب کشائی کرے گا اور پرندے اپنے گھونسلوں سے باہر آ جائیں گے، ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں گی، سورج کو پتہ نہیں آج آخری چمک ہے، چاند کو پتہ نہیں آج آخری غروب ہے، رات کو پتہ نہیں تھا آج آخری اندھیرا ہے، اور کائنات کو پتہ نہیں کہ آج آخری دن ہے۔ پرندے آئے، جانور کشاش اپنے گھروندوں سے نکلے، اپنی بل سے سانپ نکلا، اپنے بھٹ سے گیدڑ نکلا، اپنی کشار سے شیر نکلا، صبح صبح ہنگامے کھڑے ہو گئے، بچوں کو تیار کروایا جا رہا، کوئی وردی پہن رہا، کسی کو پہنائی جا چکی، کسی کا ناشتہ تیار ہو رہا ہے، کسی کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے، کوئی عورت اپنے کام پر جانے کے لیے میک اپ میں لگے ہوئے جلدی جلدی کنگھی اس کے ہاتھ میں، ادھر سے بال بنائے ادھر سے بال بنائے، پھر اپنے آپ کو یوں دیکھا پھر یوں دیکھا۔ ایک دکاندار سیالکوٹ میں دکان کھول چکا ہے، گاہک بھی جلدی پہنچ چکے ہیں، وہ ایسے ناپ رہا ہے 6 میٹر 2 جی ہو گیا، اس نے ایسے کینچی اٹھائی اور یوں ڈالنے لگا، اس نے جیب سے پیسے نکالے اور یوں گننے لگا۔ ہمارے جیسا زمیندار وہ کھیت میں پہنچ گیا، ہل ڈال دیے، پانی والے نے پانی لگا دیا، بیج بکھیرنے والے نے بیج لیا اور یوں ہوا میں پھینکا بکھیرنے کے لیے۔ یہ سارا ایک نظام پوری طرح قائم ہے۔ باراتی آ رہے ہیں کہ بارات جانی ہے، بچی والے دلہن کو سجا رہے ہیں کہ بارات کی آمد ہے، ادھر سہرے دولہا کے سر پہ سج گئے، ادھر گجرے اس کے ہاتھوں میں سج گئے، اس کو میک اپ کے لیے تیار کیا جا رہا، اس کے لیے پگھیاں لائی جا رہی، مراسی ڈھول پیٹتے ہوئے آ رہے، شہنائیاں بجاتے ہوئے آ رہے، اور دھوبی وہ اپنے نائی اپنے چمچے لے کے دیگیں چلا رہے اور نیچے آگ جلا رہے۔ کسی کو کیا خبر کہ کیا ہونے والا ہے؟
ادھر دکان کا استقبال ہو رہا ہے، ادھر ٹیبل پہ سائن ہو رہا ہے، آج نئی کمپنی سائن ہوگی، آج ایک نیا آرڈر مل گیا، قلم کا حرکت، قلم کی حرکت ہے اور وہ سائن میں ہے، بیگم کے ہاتھ میں لقمہ ہے اور بچے کے منہ کی طرف جا رہا، عورت کے ہاتھ میں روٹی ہے اور وہ توے پہ ڈال رہی، دیہات میں عورت کے ہاتھ میں پیڑا ہے، وہ نکال کر چاٹی سے نکال کر برتن میں ڈال رہی، حالی اپنے حل کو چلا کر ہانک رہا ہے۔ یہ سارا نقشہ آپ آج کے دن کا تصور کریں، میں نے ایک چیز کو تھوڑا بتایا کہ آپ کو یوں لگے کہ وہ دن بھی ایسا ہی ایک دن ہوگا اور ہر آدمی کہے گا مجھے کوئی فرصت نہیں، مجھے کوئی فرصت نہیں، میں بہت مصروف، مجھے چھوڑ دو میرے بڑے کام، مجھے چھوڑ دو میرے بڑے کام۔ اسی سارے دھن میں جب ہر چیز اپنے شباب پر ہوگی، ایک دم ایک آواز آئے گی، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ۔ ایسے ہی یہ ہارن کہیں گانے بجانے کے لیے لگ چکے ہوں گے، ٹیوننگ کرنے والے ٹیوننگ کر رہے ہیں، آواز سیٹ ہو گئی، وہ گانے والے کو دیکھ رہے ہیں، آواز سیٹ ہو گئی، وہ اپنے تبلے سرنگی کو دیکھ رہے ہیں، ایک آواز آئے گی، دھماکہ، الصاخہ، الطامہ، یہ ایسی ہیبت ناک آواز ہوگی کہ وہ ماں جو بچے کے منہ میں ایسے نوالا ڈال رہی ہوگی، وہ ہاتھ یوں ہو جائے گا، نوالا لال کے منہ میں جانے کی بجائے دھرتی کے سینے پہ جا گرے گا۔ اور جب بھی اپنے کنگھیاں کر کے میک اپ سے بڑی خوش ہو رہی تھی، کنگھی یوں ڈھلک جائے گی، گردن یوں ڈھلک جائے گی، شیشہ یوں مڑ جائے گا، چہرہ بھیانک ہو جائے گا۔ اور وہ مائیں جو ابھی بچے کو لوریاں دے رہی تھیں، کبھی اس سینے سے لگائے کبھی اس سینے سے لگائے، ابھی چند سیکنڈ پہلے جو قربان ہو رہی تھی، وہی ماں اپنے بچے کو یوں اٹھا کے پھینکے گی جیسے روزانہ گندگی کو اٹھا کے باہر پھینکا جاتا ہے۔ اور وہ بھاگے مراسی ڈھول چھوڑ کر، وہ بھاگے بینڈ ماسٹر بینڈ چھوڑ کر، وہ بھاگے گانے والے اپنے گٹار چھوڑ کر، وہ بھاگی عورتیں اپنی اولاد چھوڑ کر، خامن چھوڑ کر، خامن بیویاں چھوڑ کر، ماں بیٹیاں چھوڑ کر، بیٹیاں ماں کو چھوڑ کر، وہ دکاندار جو ابھی کینچی ہاتھ میں آ چکی تھی، اس کے ہاتھ سے کینچی یوں گرے گی، کپڑے کو نہ کاٹ نہیں سکے، یوں گرے گی۔ وہ جو پیسے دے رہا تھا وہ پیسے ہاتھ سے یوں گر جائیں گے، وہ جو ہاتھ اٹھایا تھا بیج بکھیرنے کے لیے وہ ہاتھ یوں گرے گا، بیج سارا ڈھیر ہو جائے گا، ہل یوں گرے گا، دکان کے افتتاح کے فیتے کھڑے رہ جائیں گے، سائن کرنے والا قلم ہاتھ سے یوں گرے گا، اور فیکٹریاں کھڑی رہ جائیں گی، اور فیکٹریوں والے پاگل ہو کے بھاگیں گے، دیوانہ وار بھاگیں گے۔ لاکھوں کے نوٹ بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں اور بینک مینیجر بھاگے، کیشیئر بھاگے، چپڑاسی بھاگے، پہرے دار بھاگے، وہ اسٹیٹ بینک سے لے کر ایک چھوٹا سا سودی سود پر پیسہ دینے والا ظالم، آج سب ظالموں کی خیر نہیں ہے۔ چاروں طرف سے جو دھماکہ ہوگا، یہ ادھر بھاگا، وہ ادھر بھاگا، ادھر بھاگا، ایسے گھر چھوڑ کر بھاگ رہے، کتنا بڑا گیٹ لگایا ہوا گھر کو، یہ گیٹ کھلے رہ جائیں گے اور مالک مکان سب سے آگے بھاگ رہا ہوگا، میں بچ جاؤں، میرا گھر جاتا ہے تو جائے، میری بیوی مرتی ہے تو میرے بچے پاؤں تلے روندے جائیں گے، کوئی نہیں دیکھے گا۔ آج ایک خوف بڑھتا جائے گا، ایک ہیبت بڑھتی جائے گی، ایک شدت بڑھتی جائے گی، آواز خوفناک ہوتی جائے گی، گھروں میں دراڑیں پڑتے دیکھیں گے، اپنی محنت کو ٹوٹتا دیکھیں گے، اپنے نقشوں کو بگڑتا دیکھیں گے، اپنی فیکٹریوں کو ریت کی دیوار کی طرح بیٹھتا دیکھیں گے، کائنات کو چنگھاڑتا سنیں گے، سورج اپنی آنکھوں سے پھٹتا دیکھیں گے، ستاروں کو ٹوٹتا دیکھیں گے، چاند کا نور چھنتے دیکھیں گے، وہ آسمان جس میں کبھی جھول نہ آیا آج ان کے سامنے یوں جھول جائے گا اور ایسے پارا پارا ہو کر یوں بکھرتا چلا جائے گا، طاقتور پہاڑ ریزہ ریزہ ریت بن کے ہواؤں میں بکھرتے چلے جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، جانور بے قابو ہو جائیں گے، سمندروں میں آگ، دریاؤں میں آگ، درختوں میں آگ، زمین میں شگاف پڑ جائیں گے، والارض ذات الصدع، زمین میں شگاف پڑ جائیں گے، اور یہاں سے پھٹے، یہاں سے پھٹے، یہاں سے پھٹے، اور انسان بھاگ رہے ہیں، کوئی جائے پنا، کوئی جائے پنا، کہیں کوئی راستہ مل جائے، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ہاں آج دیکھو سوسائٹی کے غلاموں کی خیر نہیں ہے، سوسائٹی کو دیکھنا چاہیے، ماحول دیکھنا چاہیے، سوسائٹی کو دیکھنا چاہیے۔ آج دیکھو اللہ سوسائٹیاں کیسے توڑ رہا ہے، توڑ رہا ہے، توڑ رہا ہے، توڑ رہا ہے، ایک آواز ہے جو بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ ساری زمین پارا پارا ہو کر بکھر جائے گی، اور اس میں سب شاہزور
بے زور منہ زور سب منہ کے بل جا گریں گے. پھر اللہ آسمان توڑے گا، ساتوں آسمان کے فرشتوں کو موت کے گھاٹ اتار دے گا. پھر اللہ عرش کے فرشتوں کو مار دے گا. پھر کہے گا جبرائیل مر جاؤ، میکائیل مر جاؤ. تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ جبرائیل اور میکائیل کو تو بچا لیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں بچ سکتا. سب مریں گے، سب مریں گے. جبرائیل گیا، میکائیل گیا، اسرافیل پھونکنے والا جو دو 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 کر رہا تھا وہ بھی چکرا کے گیا. سور ہواؤں میں اڑتا ہوا عرش پہ چلا گیا. اوپر اللہ رہ گیا، نیچے اسرائیل رہ گیا. اب اللہ پوچھے گا بول کون باقی؟ اسے بھی پتا ہے کہ میری بھی باری آ گئی. کہے گا اوپر تو باقی، نیچے تیرا غلام باقی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مر جا، انک میت، مر جا، تیرے لیے بھی مرنا مقدر ہے. سب کی روح قبض کرنے والے کی آج اللہ خود قبض کرے گا اور ایک ایسی چیخ مارے گا کہ انسان ہوتے تو ان کے کلیجے پھٹ جاتے. سب آج کسی پہ رونے والا کوئی نہ رہا، آج کسی کو دفن کرنے والا کوئی نہ رہا، آج کسی کو کفن پہنانے والا کوئی نہ رہا، آج کوئی مرنے والوں پہ ماتم کرنے والا نہیں، آج کوئی جائیدادوں کے چھن جانے پہ کیس کرنے والا کوئی نہیں. آج حکومتیں ہیں، دربار موجود ہیں، درباری کوئی نہیں. تخت موجود ہیں، تخت نشین کوئی نہیں. شاہی موجود، شاہ کوئی نہیں. کاسہ گدائی موجود ہے، گداگر کوئی نہیں. سب موت کے خوفناک پنجے میں جکڑے گئے. اور جو اللہ سب کو موت دے دے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا من کان لی شریکا فلیأتہ، ہے کوئی میرا شریک جو میرا مقابلہ کرے؟ پھر کہے گا من کان لی شریکا فلیأتہ، ہے کوئی میرا شریک جو میرے مقابلے میں آئے؟ تو تیسری دفعہ کہے گا ہے کوئی من کان لی شریکا فلیأتہ، ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ اور کوئی ہو تو سامنے آئے. پھر اللہ تعالیٰ زمین کو جھٹکا دے گا، آسمان کو جھٹکا دے گا اور ایسے کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. سلام المؤمن، میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، وہ بادشاہ کہاں چلے گئے؟ این الجبارون، وہ ظالم کہاں چلے گئے؟ این المتکبرون، وہ مال پہ اکڑنے والے، وہ حسن پہ اکڑنے والے، وہ جائیدادوں پہ اکڑنے والے، فیکٹریوں پہ، کاروباروں پہ، شہنشاہیوں پہ اکڑنے والے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ؟ کوئی جواب نہ دے گا. اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی. اگر یہاں قصہ ختم ہو جاتا تو بھی مسئلہ آسان تھا. ٹھیک ہے مر گئے، مٹی ہو گئے، ختم، بس ختم، کوئی بات نہیں. مرنا تو ہے، مر گئے. مسئلہ یہ میرے بھائی اور بہنوں، مر کے مرتا کوئی نہیں ہے. مر کے ہر کوئی ایک اگلی زندگی میں چلا جاتا ہے جہاں حساب اللہ لینے والا خود ہے، جہاں ایک جزا اور سزا کا نظام ہے، جہاں عزت اور ذلت کے ابدی معیار ہیں، خوبصورتی بدصورتی کی ابدی شکلیں ہیں، کامیابی ناکامی کے ابدی کہانیاں ہیں. جہاں ذلت آئی تو اس کی انتہا نہیں، عزت آئی تو اس کی انتہا نہیں. اللہ راضی ہو گیا تو ملک دے گا، ناراض ہو گیا تو جہنم دے گا. اگر ہم مر کے مر جاتے تو بھی ہمیں کوئی پرواہ نہ ہوتی. نماز پڑھیں چھوڑیں، پردہ کریں نہ کریں، سچ بولیں جھوٹ بولیں، بدکاری کریں پاک دامنی سے رہیں، سود کھائیں سود چھوڑیں، ظلم کریں عدل کریں، پھر کوئی قصہ نہیں تھا. مصیبت یہ ہے میرے بھائی اور بہنوں کہ ان قریب ایک بہت بڑا زندگی کا دروازہ کھلنے والا ہے جہاں آپ آگے کی طرف تصور کریں تو آپ کی زندگی کا کوئی آخری کنارہ نہیں ہے، آپ کی زندگی کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ خود آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا،
اللہ کی کہانی اللہ کے قرآن سے سن لو کہ وہ دن اللہ کیسے لائے. ہائے ہائے یوم یأتی، وہ دن آئے گا. کیسے آئے گا؟ لا تکلم نفس الا بإذنہ، بول نہیں سکو گے کسی سے اس دن، تمہاری زبانیں بند ہوں گی، ہونٹ لفظ سیے جا چکے ہوں گے. وہ دن آئے گا تو کیسے آئے گا؟ یوما عبوسا قمطریرا، عبوسا قمطری، دل کو اللہ عبوس کہہ رہا ہے، قمطریر کہہ رہا ہے. یہ ایسی خوفناک تشبیہ ہے کہ اس کو اردو میں بتانے کے لیے میرے پاس الفاظ کوئی نہیں کہ اللہ اس دن کو کس ہیبت ناک طریقے سے بیان فرما رہا ہے. یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن بچہ بوڑھا ہو جائے گا، بچہ بوڑھا ہو جائے گا. وجیء یومئذ بجہنم، جب جہنم لائی جائے گی. وازلفت الجنۃ للمتقین، جنت بھی لائی جائے گی. وبرزت الجحیم للغاوین، دوزخ کو بھی سامنے کیا جائے گا نافرمانوں کے لیے. ونضع الموازین القسط، ایک ترازو بھی لایا جائے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پل صراط کو بھی بچھایا جائے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ بھی خود تشریف لائے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ، 7 فرشتے بھی آئیں گے. یوم یقوم الروح والملائکہ، آج سب فرشتے دم بخود کھڑے ہوں گے. آج اللہ کے سوا کوئی بولنے والا نہیں ہوگا. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، عرش کا سایہ سروں پہ آ جائے گا، 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم، میں نے جس دن تمہیں پیدا کیا سیالکوٹ میں، جس دن تمہیں موت دے کر اٹھایا آج کے دن، اس دوران میں نے تمہیں کچھ نہ کہا، بس تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، دیکھتا رہا. قرآن سن رہا ہے کہ گانا سن رہا ہے، حلال کھا رہا ہے کہ حرام کھا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے کہ چھوڑ رہا ہے، یہ عورت پردہ کر رہی کہ بے پردہ کر رہی ہے، یہ محبت سے چل رہے ہیں کہ نفرت سے چل رہے ہیں، یہ تکبر میں ہے کہ تواضع میں ہے، یہ زکات دے رہے ہیں کہ کھا رہے ہیں، ان کا ترازو صحیح تو ہو رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے. پر میں دیکھتا رہا، کچھ کہانی میں دیکھتا رہا، میں سنتا رہا. وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھولتا نہیں ہے. لا یضل ربی ولا ینسا، نہ بھولے نہ چوکے. لا تاخذہ سنہ، نہ اونگھے، ولا نوم، نہ سوئے. ولا تحسبن اللہ غافلا، نہ غافل. ما كان اللہ لیعجزہ من شیء، نہ عاجز، نہ غافل، نہ جاہل، نہ بھولے، نہ چوکے، نہ سہو، نہ نسیان، نہ غفلت، نہ ضعف، نہ کمزوری. طاقت، قوت، قدرت، ہیبت، جلال، کبریائی، بخش، عزت، مہیمن، کیا کیا اللہ اپنی قدرت کے نام بتا. الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العليش، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الباعث، المجيد، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدي، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور جل جلالہ. اتنی قدرتوں کے ساتھ آج وہ عدالت میں خود آیا بیٹھا ہے، اتنی قدرتوں اور جلال کے ساتھ ہے. جہنم میں لپک اور بھڑک ہے، اور جہنم میں جنت کی خوشبو اور مہک ہے. جنت کہہ رہی یا اللہ
طابت اثماری وتردت انہاری واشتقت الى اولیائی فعجل الی باہلی. اللہ میرے پھل پک گئے، میری نہروں کا پانی چھلک پڑا، میرے جام، میری شراب، میرا دودھ، میری نہریں، میرا شہد، میرا لباس، میرا زیور، میرا سونا، میری چاندی، میری مسریاں، میرے محل انتظار میں ہے مولا. اپنے نیک بندے اور بندیوں کو جلدی بھیج. اور ادھر جہنم پکار رہی، اللہم بعد قاری وعظم جمری واشتد حری. اے اللہ میرے انگارے بڑے موٹے ہو گئے، میری غاریں بڑی گہری ہو گئیں، میری آگ بڑی تیز ہو گئی. فقد کثرت سلاسلی، میری زنجیریں، سلاسلی میری زنجیریں، واغلالی میرے توق، واغلالی میرے توق، وحمیمی میرے کھولتے پانی، وغساقی میری کانٹے دار جھاڑیاں، میری کانٹے دار جھاڑیوں سے اگنے والا پھل، وہ پھل بھی کانٹے دار. غسلینی، غسلینی، غسلین کیا بلا ہے؟ غسلین اوہو بدکار مرد اور بدکار عورتیں، فاحش مرد اور فاحشہ عورتوں کی غلاظت، ان کے زخموں سے جو گندگی اکٹھی ہوگی وہ اللہ کھولائے گا، کھولائے گا. پھر وہ شرابیوں کو پلائے گا اور فاحشوں کو پلائے گا. یہ غسلین، غسلین وہ گندگی جو جسم سے نکلے گی، پیپ اور خون اور پسینہ اور لوتھڑے اور بوٹیاں اور اس کے ساتھ ملا ہوا گند، یہ سب ایک حوض میں جمع کر کے پھر اسے کھولایا جائے گا، پھر اسے پیالوں میں بھرا جائے گا. کب پلاؤ، سب سے پہلے شرابیوں کو پلایا جائے گا، پھر نافرمانوں کو پلایا جائے گا. کہے گی یا اللہ عجل الی باہلی، اللہ جلدی بھیج، یا اللہ جلدی بھیج. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لکلیکما ملککما، ٹھہرو ٹھہرو تم دونوں کو میں نے ابھی بھرنا ہے. تو بھی ہے دوزخ بھرے گی، تو بھی ہے جنت بھرے گی. اور اللہ تعالیٰ کہے گا تیار ہو جاؤ اب اپنے کیے کی بھگتنے کے لیے. یہ وہ وقت ہے جب بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا. مر کے مر جاتے تو چھٹی ہو جاتی، مر کے مرنا نہیں ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے. اور جب کوئی آدمی ناکام ہو جائے گا اور اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے ناکام ہو گیا، فرشتہ اعلان کرے گا ناکام ہو گیا، تو پھر اللہ کہے گا خذوہ، پکڑو. تو فرشتے بھاگیں اور اس کو کہاں سے پکڑیں گے؟ اس کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے. دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں. جبڑا، جبڑا، اس کا جبڑا کھولیں گے، نیچے والا جبڑا کھول کے اس کے اندر میں ہاتھ ڈال کر نیچے والے دانتوں سے اور تھوڑی سے پکڑ کر جو جھٹکا دیں گے، نیچے والا سارا جبڑا نکل کے یوں باہر آ جائے گا اور اس کو یوں گھسیٹیں گے ننگے بدن. وہ کہے گا ہائے رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو. وہ کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں. اور کسی عورت کی ناکامی کا فیصلہ ہو گیا کہ ہار گئی بازی، لٹ گئی اس کی ساری متاع، پکڑو اسے. تو فرشتے بھاگیں گے اور اس کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے، سر کی چوٹی سے، اور ایک جھٹکا دیں گے. وہ کہیں گے رحم کرو، رحم کرو. کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں. ناکام ہو گئے. یہ تو ابھی پکڑ ہے، ابھی تو آگے گھر آ رہا ہے. کس چیز کا؟ آپ کے پردے نارن احاط بہم سرادقها، ابھی بستر بچھائے جائیں گے. کس چیز کے؟ لہم من جہنم مہاد، انگارے اکٹھے کر کے جوڑ کے مسری بن جائے گی. اوپر بستر بچھایا جائے گا. کس چیز کا؟ من فوقہم غواش، آگ کی چادروں کو گہرا کر کے ان کے اوپر بستر بنا کے اس کے اندر ڈال دیا جائے گا. اے میرے بھائی اور بہنوں، مسئلہ بڑا اوکھا ہے اور ہم نے بڑا سوکھا سمجھا ہوا ہے. ہم نے روٹی کوئی کام بنا لیا ہے، دنیا کی زیب و زینت پہ دیوانے ہو گئے. کامیابی کا فیصلہ ہو گیا کہ یہ عورت کامیاب ہو گئی، یہ مرد کامیاب ہو گیا. تو جب یہ اعلان ہوگا تو اس کے ساتھ ہی ایک نعرہ مارے گا، یہ اصل میں نعرہ ہے جس کو قرآن ایک لفظ دیتا ہے. وہ کہے گا ہاں، اس کا اردو میں کوئی لفظ کوئی نہیں ہے، لیکن ہم اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ہے اصل میں یہ نعرہ
کوئی ترجمہ تو نہیں ہوتا نا، اس کا کوئی ترجمہ تو نہیں. یہ سمجھ لو خوشی سے جب وہ بازی جیت جائے گا تو آدمی کے منہ سے خوشی سے ایک دم آواز نکلتی ہے، یہ وہ آواز ہے، بے قابو ہو جائے گا آدمی. وہ یہ 4 سال کا الیکشن جیتے ہیں، کیا کیا ڈھول بجاتے ہیں، کیا کیا نعرے مارتے ہیں دیوانے. عورت بھی مرد بھی. تو میں اس کا ترجمہ کروں گا، آ جاؤ آ جاؤ. اصل میں یہ بلانا نہیں ہے میرے کو، چھوٹے بچوں کو نہیں دیکھا وہ خوشی سے نعرے لگاتے ہیں. تو یہ خوشی سے دیوانہ ہو جائے گا، دیوانی ہو جائے گی. تو لوگ متوجہ ہوں گے، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. تو اپنا پیپر ایسے کھولے گا، اپنا پرچہ ایسے کھولے گی. مجھے پتا تھا میں نے اللہ کو حساب دینا ہے، میں تیاری کرتا رہا. دیوانہ نہیں تھا کہ سیال کوٹ کی گلیوں میں زندگی برباد کر دیتا. میں دیوانی نہیں تھی کہ 4 روزہ زندگی کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتی. میں تیاری میں لگی رہی. مسافر شب سے چلتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. ہمیں تو پتا کوئی نہیں. رابعہ بصری میں عورت ہونے کے لحاظ سے کوئی خوبی نہیں تھی. خاندان اچھا ہو، شکل اچھی ہو، مال بھی زیادہ ہو. کشش کے لیے عورت میں خاندانی ہو، خوبصورت ہو، مالدار ہو اور بانچنا ہو، صاحب اولاد بھی ہو. یہ چاروں میں سے ایک چیز بھی رابعہ میں نہیں تھی. خاندان میں غلام ہے، شکل و صورت میں کالی ہے، اور مال میں غلام کو مال کہاں سے ملے گا، اور بانج بھی ہیں، صاحب اولاد بھی نہیں ہے. بانج میں کیوں 1300 سال کے بعد اس کا نام زندہ کر رہا ہوں یہاں؟ کیا مل ہے پکا گڑا سیال کوٹ میں اس کا نام کیوں بلند ہو رہا ہے؟
عورت ہونے کے لحاظ سے ایک خوبی بھی کوئی نہیں، تو نام کیوں زندہ ہے؟ اس سے تو اس زمانے کی بڑی بڑی بیگمات، بڑی بڑی حسین، بڑی بڑی نازنین، گروں میں تولنے والے سونے چاندی میں سجی ہوئی، آج ان کا نام کوئی نہیں ہے۔ بنو امیہ کا دور ہے جنہوں نے دنیا کی حسین ترین عورتیں جن کے حرم میں داخل تھی، آج ان کا نام کوئی نہیں۔ رابعہ 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 ہو رہی ہے، خاندان کی غلام، شکل کی کالی، غلام کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا؟ بانچ۔ خامن رات کو نہا کر کپڑے بدل کے اپنے میاں سے پوچھتی میری ضرورت ہے؟ وہ کہتے کوئی نہیں، وہ کہتے کوئی نہیں ہے، تو پھر پوچھتی مجھے اجازت ہے؟ وہ کہتے اجازت ہے، تو پھر مصلح اور رابعہ ایک ساتھ رات گزارتے تھے۔ ان کے خامن جوانی میں فوت ہو گئے تو حسن بصری جیسی عظیم شخصیت خود چل کے آئے نکاح کا پیغام لے کر، خود چل کے۔ حسن بصری اپنے وقت کے سب سے بڑے امام، جن کو لوگ بیٹیاں دینے کے لیے مارے مارے پھرتے تھے کہ حسن ہماری بیٹی قبول کر لے، یہ خود چل کے گئے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ پردے میں بات ہو رہی، وہ کہنے لگی میرے 4 سوالوں کا جواب دے دو میں نکاح کر لیتی ہوں۔ کہنے لگے فرمائیے، کہ یہ بتاؤ میں جنتیوں کے دوستی ہوں؟ حسن بصری چپ ہو گئے۔ کہ یہ بتاؤ جب اعمال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بخشے گا تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، میرے کس ہاتھ میں آئے گا، سیدھے یا الٹے میں؟ چپ ہو گئے۔ یہ بتاؤ جب اعمال تولے جائیں گے کسی کی نیکیاں گھٹیں گی کسی کی بڑھیں گی، میری نیکیاں بڑھ جائیں گی کہ گھٹ جائیں گی؟ تو چپ رہے۔ اچھا یہ بتاؤ جب پل صراط سے گزارا جائے گا کچھ گر جائیں گے کچھ پار لگ جائیں گے، میں پار لگنے والوں میں ہوں کہ گرنے والوں میں ہوں؟ تو حسن فرمانے لگے رابعہ تیرے کسی سوال کا جواب میرے پاس کوئی نہیں۔ فرمانے لگی حسن جاؤ مجھے تیاری کرنے دو، میں فارغ نہیں، میرے سامنے بہت بڑی گھاٹی آ رہی ہے، مجھے تیاری کرنے دو، میں فارغ نہیں ہوں۔ ہمارے سامنے ایک منزل ہے، ہم راہی ہیں، مقیم نہیں، مسافر ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تبلیغ والے ہیں 3 دن کے لیے بس یہ مسافر ہیں، اور سیالکوٹ میں رہنے والے مقیم ہیں۔ اللہ کی قسم آپ بھی مسافر اور ہم بھی مسافر، اور موت پر جا کر اس سفر کا اختتام ہونے والا ہے، پھر آگے ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے جہاں جس کا اختتام کوئی نہیں ہے۔ اس زندگی کے لیے لوگوں کو اپنے آپ کو تیار کرنا یہ عزت کی چیز ہے۔ کوئی کب تک رہے گا اور کتنا رہے گا؟ آخر تو جدائی ہے، آخر تو جدائیاں ہیں۔ اٹھتے ہوئے جنازے یہ بتاتے نہیں ہیں کہ یہ ٹوٹ جانے کا گھر ہے، پڑی ہوئی میتیں بتاتی نہیں ہیں کہ یہ جگہ جی لگانے کی نہیں ہے۔ ہوش میں آئے تو بڑی خوبصورت دنیا دیکھی، پتہ بھی نہیں تھا موت کیا ہوتی ہے، لیکن پھر چاروں طرف دیکھا، وہ دادی مر گئی، وہ دادا مر گیا، وہ نانی مر گئی، وہ نانا مر گیا، پتہ چلا یہاں سے لوگ جاتے بھی ہیں۔ میری والدہ پچھلے سال فوت ہوئی، میں حج پہ تھا، پیچھے انتقال فرمایا، ان کی میت پڑی ہوئی، سب رو رہے۔ میری بھتیجی وہ 3 برس 4 برس وہ میری بیوی سے پوچھتی ہے چاچی یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میری بیوی کہتی ہے کہ آپ کی دادی اماں فوت ہو گئی۔ وہ بچی کہتی ہے فوت کیا ہوتا ہے، فوت کیا ہوتا ہے؟ تو میری بیوی نے کہا مر گئی ہیں۔ پھر وہ پوچھتی ہے مر گیا کیا ہوتا ہے؟ اس کے گھر میں پہلا حادثہ ہے اور عمر 4 برس ہے، اس نے تو صرف ہنسے دیکھی تھی، آج اتنوں کو روتے دیکھا، وہ پریشان ہیں، یہ سب رونا کیوں ہے؟ تو میری بیوی نے کہا اللہ کے پاس چلی گئی ہیں۔ جب اور نہیں سمجھا سکی کہ آپ کی دادی اماں اللہ کے پاس چلی گئی ہیں، تو میری بھتیجی کہنے لگی اللہ کے پاس کہاں گئی ہیں، وہ تو یہ سوئی پڑی ہیں، یہ بولتی کیوں نہیں، یہ اٹھتی کیوں نہیں، اور یہ روتے کیوں ہیں؟ یہ پہلی ضرب لگی ہے اس معصوم شیشے پر، اور پھر یہ لگتی رہیں گی یہاں تک کہ ایک دن اپنا آپ گینا بھی ٹوٹ جائے گا۔ کیسے ہم دیوانے لوگ ہیں، کیسی یہ دیوانی عورتیں ہیں، اور کیسا یہ دیوانوں کا جہان ہے، کس چیز کے پیچھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قبر میں خود اتارا، جنازہ پڑھایا، قبر میں اتارا ہے،
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا بیمار تھی، حضرت علی کسی کام باہر نکلے، اپنی خادمہ کو بولا، فرمایا پانی تیار کر میرے لیے، پانی تیار فرمایا، پھر کہا مجھے غسل کرواؤ، غسل فرمایا، پھر اس کے بعد کپڑے پہنے، پھر فرمایا میری چارپائی درمیان میں کر دے، انہوں نے چارپائی کو درمیان میں کر دیا، پھر لیٹ گئی اور قبلے کی طرف منہ کر لیا، پھر فرمایا اب میں مر رہی ہوں، میرا غسل ہو چکا ہے، خبردار کوئی میرے جسم کو نہ دیکھے، بس یہی میرا غسل ہے، اور یہ کہہ کر انتقال فرما گئے۔ حضرت علی آئے تو دیکھا کام کہانی ختم ہو چکی ہے، 24 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ تو ان کی خادمہ نے کہا یہ فرما کے انتقال، اللہ کی قسم ایسا ہی ہوگا جیسے فاطمہ کہہ گئی۔ جب قبر میں دفن کر دیا تو پھر لوگ بھی کھڑے ہوئے، اب ایک منظر قائم کیا، آواز دی یا فاطمہ، آواز دی فاطمہ، اور کہاں سے جواب ہے؟ کون جواب دے؟ 2-3 دفعہ فاطمہ، نہیں، پھر بولے مالی وقفت علی القبور مسلمہ قبر الحبیب فلا يرد جوابی احبیب ما لک لا ترد جوابنا انسیت بعدی خلت الاحبابی۔ یہ فاطمہ کو کیا ہوا؟ یہ تو میری ایک پکار پہ تڑپ کے اٹھ جاتی تھی، آج میری صدا باز گشت بن چکی ہے اور جواب نہیں آ رہا۔ یہ جواب کیوں نہیں آ رہا؟ ارے محبوب، صرف قبر میں جاتے ہی ساری محبتیں بھول گئے، بس 4 ہاتھ نیچے جاتے ہی ساری محبتیں بھول گئے۔ اسی پر پھر بعد میں فرمایا بس پتہ چل گیا لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ وکل الذی قبل الممات قلیل، کوئی کب تلک ساتھ رہتا ہے آخر ہی ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان افتقادی فاطمہ بعد احمد دلیل علی الا یدوم خلیل، میں نے انہی ہاتھوں سے پہلے اپنے محبوب نبی کو دفن کیا، آج انہی ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو گم کر دیا، مٹی میں چھپا کے ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ مجھ پر یہ بات کھل گئی کہ یہاں کسی کی دوستی سلامت نہیں رہ سکتی، اور ایک دن مجھ پر بھی یہ رات آنے والی ہے۔ فإن انقطعت يوما من العيش مدتي فإن غناء الباقيات قليل، تو جس دن میرے بھی جنازے اٹھ جائیں گے تو رونے والوں کا رونا مجھے کیا نفع پہنچائے گا، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ وہ کون سا سرمایہ ہے جو موت کے بعد کام آئے گا؟ وہ پیسہ تو ہے نہیں، دولت تو ہے نہیں، حسن و جمال تو ہے نہیں، نسب اور حسب تو ہے نہیں۔ حسب نسب کسی کو بچاتا تو ابو لہب دوزخ میں نہ جاتا، اور حسب نسب کسی کو گراتا تو بلال جنت میں نہ جاتا۔ حسب نسب کسی کو گراتا تو رابعہ بصری کا قصہ 1300 برس کے بعد میں نہ بیٹھ کے سناتا۔ یہ تو اللہ پر مر مٹنے کی بات ہے۔ آگے کیا لے کے جانا ہے؟ تبلیغ اس بات کی تیاری کی محنت ہے۔ آگے سرمایہ لے جاؤ، آگے کا سرمایہ پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اس کی منشا پہ مر مٹنا ہے، اس کی خواہش پر اپنی خواہشیں قربان کرنا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی جہاں اپنی خواہش کی پوجا ہوتی ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ذرا اس کو دیکھو تو صحیح، اس مرد کو تو دیکھو، اس عورت کو تو دیکھو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ خواہش کو خدا بنانے کا کیا مطلب؟ جو جی میں آیا وہ کرنا ہے۔ قرآن پکارا نہیں سننا، شریعت پکاری نہیں سننا، نبی پکارا نہیں سننا، کیا کرنا ہے؟ جو جی میں آیا وہ کرنا ہے۔ یہ میرے بھائی اور بہنوں، اس خوف سے نکلو اللہ کے واسطے، اللہ کے محبوب کی زندگی پر آؤ۔ اس جیسا شفیع کوئی نہیں، اس جیسا مہربان کوئی نہیں، جو امت کے ایک ایک مرد کے لیے رویا بھی ہے، ایک ایک عورت کے لیے آنسو بہائے ہیں، تڑپ تڑپ کے 23 برس گزارے ہیں، اسی کی زندگی کے ہم بازی ہو گئے۔ کوئی ماں مجھے دکھاؤ سیال کوٹ میں جو اپنے بچے کے لیے 23 برس چھوڑو، 23 مہینے رو کے دکھا دے، 23 مہینے چھوڑو، 23 ہفتے چھوڑو، 23 دن چھوڑو، 23 گھنٹے مسلسل رو کے دکھا دے۔ نہیں پاؤ گے دھرتی پر ایسی ماں۔ میں بتاتا ہوں
22 سال پیچھے مدینے کو دیکھو، ایک ذات ہے جس پر کائنات بھی فدا اور قربان ہے، جو جہاں قدم رکھتا ہے زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جہاں ماتھا رکھتا ہے طاقت سرا تک زمین گلزار ہو جاتی ہے، جدھر کو گزر جاتا ہے وہاں بہار آ جاتی ہے، جہاں بیٹھتا ہے تو عرش کی تجلیاں اس پر چھایا کر لیتی ہیں، جو زمین پہ بیٹھے جنت کو دیکھتا ہے، جہنم کو دیکھتا ہے، لوح محفوظ کو پڑھتا ہے، جس کی زمین پر اتنی بلند پرواز ہے کہ آسمان پیچھے، پہلا پیچھے، دوسرا پیچھے، تیسرا پیچھے، چوتھا پیچھے، چھٹا پیچھے، ساتواں آسمان اس کی گرد کو نہ پا سکا، سدرۃ المنتہا بھی اس کی گرد دیکھتا رہ گیا پر اسے نہ دیکھ سکا، عرش معلیٰ بھی جس کے سامنے منزل نہ بنا بلکہ نشان منزل بنا، اور وہ عرش کے بھی اوپر اٹھتا چلا گیا، اور عرش بھی اس کی گرد دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا، آگے 70,000 نور کے پردے تھے وہ بھی اٹھتے چلے گئے، اور اللہ خود اس کے سامنے آ گیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ ایسی بڑی ہستی وہ آپ کے لیے مدینے میں بیٹھ کے آنسو بہا رہا ہے، اس کی داڑھی تر ہو چکی ہے، اس کا سینہ بھیگ چکا ہے، وہ سجدے میں اور زمین میں کیچڑ بن چکا ہے، اس کی بیوی پیچھے بیٹھ کے رو رہی ہے کہ اتنا کیوں رو رہے ہیں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ اتنا لمبا سجدہ ہے کہ انتقال ہو چکا ہے، اتنا لمبا سجدہ زندہ کر نہیں سکتا، فوت ہو گئے ہیں، یہ لمبے سجدے کس لیے ہیں؟ میری امت بخشی جائے قیامت تک۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ صحابہ تو سارے بخشے جا چکے ہیں، ان کی جنت کا تو اللہ نے زندگی میں وعدہ کر دیا، آپ کی زندگی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ہم سے راضی ہم ان سے راضی، وکلا وعد اللہ الحسنی، سارے صحابہ کے لیے ہم نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ اپنے گھر کی بات، حسن جنت کا سردار، حسین جنت کا سردار، فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار، علی کا گھر حضور کے گھر کے سامنے، تو اپنا گھر بھی سارا ساتھ دے گیا۔ ازواج مطہرات، اللہ تعالیٰ نے ساری عورتوں کو قرآن میں مرأہ کے لفظ سے خطاب کیا ہے، مرأہ، امراۃ عمران، عمران کی بیوی، عمران نوح کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، فرعون کی بیوی، گورنر کی بیوی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی بیویوں کو ایک جگہ بھی امرأہ کا لفظ نہیں دیا بلکہ زوج کا لفظ دیا، زوج۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، وہ دوسری جگہ تبتغی مرضات ازواجک، تیسری جگہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ میرے نبی کی ازواج، میرے نبی کی ازواج، فرعون کی بیوی، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور میرے نبی کی زوجہ۔ ہمارے نبی کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ زوجہ کہتا ہے، اور نبیوں کی بیویوں کو، چلو لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی بیویاں تو نافرمان تھی، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارا تو فرمان بردار، اسحاق کی ماں، یعقوب کی دادی، یوسف کی پردادی، وہ تو مقدس ترین عورت ہے، اس کو بھی اللہ امرأتن سے کہتا، بیوی بیوی، لیکن ہمارے نبیوں کی بیگمات کے بارے میں اللہ کہتا زوجہ زوجہ زوجہ۔ زوجہ کا اور مرأہ کا کیا فرق ہے؟ زوجہ مرأہ اس کو کہتے ہیں جس سے شادی ہو جائے، اور آپ کا اس کا ایک نسل کا سلسلہ چل پڑے۔ زوج کسے کہتے ہیں؟ اس لیے مرد کو بھی زوج کہا جا سکتا ہے، عورت کو بھی کہا جا سکتا ہے بغیر تاکید۔ زوج کسے کہتے ہیں؟ زوجہ جو خامن کی ہمراز بن جائے، ہمدم بن جائے، شریک غم ہو، شریک سفر ہو، شریک کام ہو، شریک خوشیاں، اس کی خوشی خامن کی خوشی، خامن کا غم اس کا غم، خامن کی راحت اس کی راحت، خامن کا رونا اس کا رونا، خامن کی ہائے اس کی ہائے، خامن کی آہ اس کی آہ، خامن کا درد اس کا درد، خامن کی راحت اس کی راحت، جو اپنے خامن کے دم میں دم بھرے، قدم سے قدم ملا کے چلے اور اس کی پشت پناہ بن جائے اور اس کا سہارا بن جائے اور اس پر فدا ہو جائے، اس کو عربی میں زوج کہتے ہیں، زوج۔ تو اللہ ہمارے نبی کی بیگمات کو زوج کہتا ہے، ازواج، یہ میرے نبی کی ازواج ہیں، اور انہیں خطاب دیتا ہے یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور انہیں عزت دیتا ہے، لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں تمہارے جیسی کائنات میں کوئی عورت ہے ہی نہیں۔ تو سارا گھر کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا، اب کیوں رو رہے ہیں؟ یہ عرفات میں کیوں رو رہے ہیں؟ یہ مینا میں کیوں رو رہے ہیں؟ یہ حرم میں کیوں رو رہے ہیں؟ یہ رات کو ان کے رونے کی آواز سے عرشوں پہ ہلچل کیوں مچی ہوئی ہے؟ یہ رونا بعد میں آنے والی امت کے لیے ہے کہ میری اگلی امت بخشی جائے، وہ تباہی سے بچ جائے۔ 23 برس روئے بھائیوں اور بہنوں، اور ایسا روئے ہیں کہ اللہ کو بھی رحم آتا تھا کہ اتنا تو نہ رویا کر، اتنا تو نہ رویا کر، میں نے کب کہا تھا کہ اتنا ہی رونا شروع کر دے، اتنا تو نہ رویا کر، ایسا روئے کہ میری امت کے مرد بخشے جائیں، عورتیں بخشی جائیں، بڑے بخشے جائیں،
چھوٹے بخشے جائیں، نافرمان بخشے جائیں، سارے بخشے جائیں. اور پھر وَلَهُ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، اور آپ کے سینے سے اس طرح گڑ گڑ کی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کھولتی ہے، ایسے آواز آتی تھی. اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کہہ رہی ہیں اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا معاف کر تیری مرضی، نہ کر تیری مرضی. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا معاف کر تیری مرضی، نہ کر تیری مرضی. یا اللہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ معاف کر تیری مرضی، نہ کر تیری مرضی. میں کہتا ہوں یا اللہ امتی 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 امتی. اس کا کیا مطلب امتی امتی؟ کہ میری امت کو معاف کر دے، معاف کر دے. یا اللہ کر دینا، کر دینا. یا اللہ نہیں کرنا پھر بھی کر دینا. میں نہیں کہتا کہ کر یا نہ کر، میں کہتا ہوں کر دے کر دے کر دے. اور پھر اتنا روئے کہ آپ کی ہچکی لگ گئی. پھر جبریل آئے ہانپتے کانپتے بھاگتے. یا رسول اللہ، اللہ پوچھ رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا میری امت کا غم مجھے رلا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا رو نہیں، میں آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دوں، آپ کو خوش کر دوں. تو اسی کی نافرمانی کرنی، اسی کے طریقوں کو ذبح کرنا ہے. ارے بھائیو، ارے میری بہنوں، کچھ تو سوچو. جو آپ کے لیے پس گیا، کبھی تو اپنے دل کے اندر بھی جھانک کے دیکھو. کبھی اب بیٹھ کر اپنے ضمیر کی صدا تو سنو کہ وہ کیا کہتا ہے. اللہ کی قسم مردہ سے مردہ ضمیر بھی پکارے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. ہم اس لیے نہیں آئے ہیں. یہ کہاں سے زندگی آ گئی؟ یہ مہندی کہاں سے آ گئی شادیوں پہ؟ یہ مہندی کے نام پہ شریعت کے دھجیاں اڑا دینا، شریعت کا مذاق اڑا دینا، اور مہندی کے نام پر فحاشی کے بازار گرم کر دینا کہاں سے آ گئی؟ یہ تو ہندو کی رسم ہے، مسلمان نے کہاں سے لے لی؟ کوئی فاطمہ کی مہندی رچی دکھا دے، کوئی خدیجہ کی مہندی کی شمع دکھا دے، کوئی رقیہ اور زینب اور ام کلثوم کی مہندی کی شمع دکھا دے، کوئی فاطمہ کی بارات دکھا دے، کوئی آگے باجے گاجے بینڈ دکھا دے، کوئی لڑکیوں کا ناچنا دکھا دے. جن بچیوں کے حیا کو دیکھ کر فرشتے حیا کر جاتے تھے، انہی کی بے حیائی سے شیطان بھی آنکھیں چرا گیا. جن نوجوانوں کے تقدس کو دیکھ کر فرشتے بھی حیران ہوتے تھے، انہی نوجوانوں کی فحاشی کو دیکھ کر شیطان بھی نظریں چرا گیا. ہم کیا کر بیٹھے بھائی اور بہنوں؟ کس کے خلاف بغاوت کی ہے جو آپ کے لیے آخر دم تک روتا 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 دنیا سے اٹھ گیا؟ ایک پہر گزر چکا ہے، 12 تاریخ آ چکی ہے، پیر کا دن ہے. کائنات میں وہ حادثہ ہونے والا ہے جو نہ کبھی پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا. اور جبریل کامتے کامتے اندر آئے، ساتھ ایک فرشتہ آیا جو کبھی زندگی میں نہیں اترا، نہ پہلے نہ بعد میں. اور دونوں ادب کھڑے ہو گئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے یا رسول اللہ. ملک موت باہر کھڑا ہوا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہ رہا ہے. اجازت ہو تو آ جائے، نہیں تو واپس چلا جائے. تو کس کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں جس کے سامنے ملک الموت بھی تب کے کھڑا ہو جائے، اندر نہ جا سکے؟ آ جائے، وہ آ گیا. آپ نے فرمایا، اور وہ ملک الموت بولے یا رسول اللہ آپ کے رب کا حکم تھا اجازت لے کے اندر جاؤ، نہیں تو واپس آ جاؤں. یہ کام پہلے نہیں ہوا، نہ آئندہ ہوگا. یا رسول اللہ، اللہ نے اختیار دیا ہے، رہیں یا چلیں آپ کی مرضی ہے، کوئی پابندی نہیں آج کی. آپ فرمائیں گے تو میں اپنا کام کروں گا، آپ فرمائیں گے تو میں واپس چلا جاؤں. آپ نے فرمایا کہ تم اگر میں کہوں گا تو میری بھی جان قبض کرے گا؟ کہا جی بالکل کروں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ وہ بولے یا رسول اللہ، اللہ ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. کہ اچھا پھر جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں. ہم اس کی زندگی کو ٹھکرا رہے ہیں، ہم اس کے طریقوں کے باغی ہو گئے. اے بھائی سوچ چھوڑ دو. کہا جی پھر تجارت کیسے ہو؟ اے بہن تو پردہ کر لے. کہا پھر سوسائٹی میں رہیں کیسے؟ کیا عجیب جوابات ہیں. بھائی یہ مہندی چھوڑ دو، یہ ظلم ہے. کہا معاشرے میں زندہ رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ چلنا ہے، پھر نبھے گی کیسے؟ ذرا جواب سنو اور ادھر کی وفائیں دیکھو اور اپنی جفائیں دیکھو. ایسی جفا تو جانور بھی نہیں کرتا. یہ 23 برس کا تھکا ہارا مسافر ہے اور اپنی زندگی کا سب کچھ لگا چکا ہے،
پھر بھی جاتے جاتے امت کا سوال کیا، پہلے پوچھ کے آؤ اللہ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. اور ایسا درد و غم تھا کہ اپنی وفات سے چند دن پہلے آپ بیماری گھیر چکے تھے. یکم ربیع الاول کو آپ کو سر کا درد اٹھا ہے، جنت البقیع سے واپس سر کا درد اٹھا، تو بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، پھر بخار کی شکل تبدیل کر گیا. پھر آپ جس گھر میں ہوتے تو آپ پوچھتے کل میں کہاں ہوں گا، کل میں کہاں ہوں گا. تو سب کو اندازہ ہو گیا کہ حضور حضرت اما عائشہ کے گھر میں ٹھہرنا چاہتے ہیں. تو ساری بیویوں نے آپس میں مشورہ کیا، حضرت زینب کے گھر میں تھے یا حضرت حفصہ کے، مجھے پکا یاد نہیں. تو سب نے مشورہ کر کے آ کے عرض یا رسول اللہ ہم سب بخوشی اجازت دیتے ہیں کہ آپ باقی وقت عائشہ کے گھر میں گزاریں. تو آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے. آخر دم تک عدل کا دامن نہیں چھوڑا اور ہم عائشہ کے گھر تشریف لے گئے. پھر بلایا عباس اور علی کو اور ان کے سہارے پر مسجد میں گئے. ممبر پر تشریف فرما ہوئے کہ لوگوں میں نے تم میں ایک عرصہ گزارا ہے، اس زندگی میں ممکن ہے مجھ پر میں نے کسی پر زیادتی کی ہو، قول فعل کے اعتبار سے کسی پر میں نے کوئی زیادتی کی ہو، میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے. ایسی شفقت، ایسی محبت. جاتے ہوئے کسی کو کہاں کیا سوچ کیا تو اللہ کے پاس جا رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کا سر میرے سینے پر رکھا ہوا تھا، آخری دم سر سینے میں تھا، سہارا دے کے بیٹھے تھے، رات سینے پہ سر تھا، جسم یوں دراز تھا اور یہ گفت و شنید چل رہی تھی. تو آپ نے جبریل سے کہا جاؤ اللہ سے پوچھو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. تو جواب آیا ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ساتھ دیں گے. کہ بس الان قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اسرائیل اپنا کام کرو. اللہم الرفیق الاعلی، اللہ اوپر والوں کا ساتھ دے دے. جب حضرت عائشہ نے آواز سنی تو ان کی ہائے نکل گئی کہ بس ہمیں اللہ کا رسول چھوڑ گیا. ادھر اسرائیل نے اپنا کام شروع کیا اور این اس وقت میں بھی اپنے وقت کو اپنے امت کی طرح کے لیے خرچ کیا. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے بیٹے اور بیٹیوں نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. دیکھ لو سیال کوٹی عورتیں کتنی نمازی ہیں، دیکھ لو سیال کوٹی مرد کتنے نمازی ہیں، اور دیکھو اس کی پکار نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم، ماتحتوں سے، نوکروں سے، غریبوں سے، نوکرانیوں پر ظالم نہ بن جانا، اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا. چائے کی پیالی ٹھنڈی دے دی تو اسی پر گالیاں، جھاڑو صحیح نہیں دیا تو اسی پر پٹائی. یہ ظلم نہ کرنا، یہ ظلم نہ کرنا. میری آخری نصیحت ہے کہ غریبوں سے اچھا سلوک کرنا اور کبھی نماز کو ہاتھ سے نہ جانے دینا. دیکھو تو صحیح ان گھروں میں کیا ظلم ہو رہا ہے اور ان بازاروں میں کیا ظلم. اذان پہ کتنے مرد اٹھ کے مسجد کو چلتے ہیں اور کتنی عورتیں مسلح پہ بیٹھتی ہیں. یہ وفائیں دیکھ لو، وفائیں، اور اپنی جفا بھی دیکھ لو. ہاں ہاں وہ ہستی جس کی جان نکال تو اسرائیل رو پڑے. میں نے ابھی چند مہینے یہ حدیث پڑھی کہ جب اس نے آپ کی، جب اسرائیل نے حضور کی روح کو نکالا تو اس کے بھی آنسو بہ پڑ گا. واہ محمد، ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آسمان کو اٹھ رہا تھا اور روتا ہوا جا رہا تھا. اس کے طریقوں میں آؤ میرے بھائیو، میری بہنوں. کیا ظلم کر بیٹھے. 4 سال کا بچہ سیال کوٹ پہ صبح صبح اٹھ کے دیکھو، 4 برس کے بچے گلے میں ٹائیاں لٹکائے ہوئے، پتلونیں شرٹیں پہنے ہوئے اسکولوں کو جا رہے ہیں. اس معصوم پر کتنے بڑے ظالم ماں باپ مسلط ہیں جنہوں نے اتنی صاف تختی پہ اللہ کے دشمنوں کی تصویر بنا دی. اور اللہ کے نبی کے دشمن، اللہ کے دشمن، آپ کے دشمن آج بھی ان کے ہاتھوں میں دوری دھار کا خنجر ہے. اور آپ کی نسل کو، شہرت کو کاٹنے کے لیے ان کے ہاتھ میں سستی نہیں اور ادھیڑنے کے لیے ان کے دانتوں میں خم نہیں آیا. اور اتنی تباہی پھیلا کر بھی ان کے دل میں کہیں کوئی نرم گوشہ نہیں نظر آیا. انہی کی معاشرت، انہی کی زندگی، انہی کے طریقے، انہی کے لباس، انہی کے طرز کی شادیاں. ایسی جفا تو کتا بھی نہیں کرتا، وہ بھی ایک روٹی کھا کر ساری زندگی آپ سے نبھا جاتا ہے. کس معاشرت کو ہم نے خرید لیا، کس کے طریقوں سے پیار کیا. اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے جو آج سے کافر کے لباس کو پہن کے جا رہا ہے؟ کل جب یہ بڑا ہوگا تو یہ کہاں حضور کی سنت پہ آئے گا؟ کیا اندھیر نگری ہے. ماں باپ بچوں کے پیچھے لگے داڑھی مڑاؤ، یہ کوئی شکل ہے بنانے کی؟
داڑھی منڈاؤ، ماں باپ، یہ ظالم کیا جواب دیں گے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اور جب اللہ کے رسول نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو اس وقت یہ ماں کیا جواب دے گی؟ یہ بیوی کیا جواب دے گی جب اللہ کے رسول کی آنکھیں چار ہوں گی؟ ہاں میری بیٹی، تجھے میرا خیال نہ آیا؟ ساری امت تو حضور کی بیٹیاں ہیں، سارے امتی حضور کے بیٹے ہیں، کیوں میرے بیٹے تجھے میری سنت سے پیار نہ ہوا؟ تجھے میرے طریقے اچھے ہی نہ لگے؟ میں تو تمہارے لیے پس گیا۔ وہ دشمن جنہوں نے تمہاری نسلوں کو کاٹ کے رکھ دیا، انہیں کی جھولی میں جا گرے، تمہیں میرا خیال ہی نہ آیا؟ کوئی ہے جواب اس سوال کا؟ کوئی چھپنے کی جگہ نہیں کہ کہیں ڈوب کے مر جائیں، آج موت مر چکی ہے۔ کوئی راہ فرار نہیں جہاں جا کے ہم کونے میں دبک جائیں، اللہ کے نبی کو نظر نہ آئیں اور اللہ کے سامنے کھڑے نہ کیے جائیں۔ کیسی جفا ہے بھائیو! تو اللہ اس کے رسول کی زندگی پر آؤ، اللہ کی پسند اپنی پسند بناؤ، اللہ کے محبوب کی پسند اپنی پسند بناؤ۔ یہ دنیا دیوانی ہے، میرے رب کی قسم اندھے ہو چکے ہیں، انہیں نظر نہیں آ رہا۔ مغرب کی تہذیب، مغرب کی تہذیب، آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ مغرب میں تو سورج بھی جا کر ڈوب جاتا ہے، آپ کہاں طلوع ہونا چاہتے ہیں مغرب کے پیچھے چل کے؟ کبھی اللہ کی ترتیب پہ تو غور کرو۔ میں نے تو صرف مشرق اور مغرب پر قیاس کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ مغرب وہ خوفناک اندھیرے ہیں جہاں سورج کی روشنیاں بھی بیکار ہو جاتی ہیں۔ ہم مغربی تہذیب میں کیا ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ مشرق روشنیوں کی جگہ ہے، مغرب اندھیروں کی جگہ ہے، مشرق طلوع کی جگہ ہے، مغرب غروب کی جگہ ہے، مشرق پو پھٹتی ہے، مغرب سورج ڈوبتا ہے، مشرق اجالا لاتا ہے، مغرب اندھیرے لاتا ہے، مشرق روشن زندگی ہے، مغرب سیاہ زندگی ہے، سورج جیسا دہکتا ہوا چراغ جہاں جا کے اندھا ہو جائے۔ یہ ہماری نسل، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، یہ ہمیں یہ اس میں کون سی روشنی تلاش کرنا چاہتے ہیں جہاں سورج بھی روشنی نہیں دکھا سکتا؟ اللہ نے ہمارے نبی کو مشرق کے درمیان میں پیدا کیا۔ ہمارے نبی کے دیش کو کہتے ہیں مشرق وسطی، مڈل ایسٹ، مڈل ایسٹ، مشرق وسطی۔ مشرق روشنیوں کی جگہ، پھر اس کا درمیان سے نبوت کا آفتاب طلوع ہوا ہے۔ اس آفتاب کو چھوڑ کر ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں جو اپنی ذات میں انسانی نہیں رہے۔ پسند بدلو بھائیو بہنوں، ہماری پسند بدل گئی، ہمارے ذوق بدل گئے۔ وفا اور جفا کا توازن تو کرو، وفا اور جفا کا موازنہ تو کرو کہ جسم جل گئے، ابھی تو ہمارے بچے بچیوں کے جلنے کی بو ابھی تک فضاؤں میں ہے، ان کی لاشیں ابھی تک چوراہوں میں پڑی ہوئی ہیں، ان کے جسم سے نہیں، ان کے گھروں سے نہیں، ان کے جسم سے اٹھنے والا دھواں ابھی نہیں بجھا، ان کے سینوں سے نکلنے والی چیخیں ابھی تک اس فضا میں سنائی دے رہی ہیں، اور گھروں سے اٹھنے والے گرد و غبار کے مرغولے اور آگ کی لپٹ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی، ابھی لاشوں کو گدڑ نوچ رہے ہیں، ابھی درندے کھا رہے ہیں، قبریں نصیب نہیں ہوئی، پھر بھی ان کے غلام، پھر بھی ان کی زندگی سے پیار۔ یہ کون سی امت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی تہذیب ہے؟ کبھی اپنی شناخت تو کرو کہ ہم ہیں کون؟ زندگی کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ میں کون ہوں اور میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرا کیا مقصد ہے، میں کہاں جا رہا ہوں؟ اپنی شناخت تو کرو کہ ہم کون ہیں، ہم نے کہاں جانا ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ عزتوں سے کھیلنے والے، زندگیوں سے کھیلنے والے، خون کے ہولی کھیلنے والے، خون کی ندیاں بہانے والے، انہی کی تہذیب پسند۔ اس 4 برس کے بچے کا کیا قصور ہے جس کے گلے میں ٹائی لٹکا دی ہے؟ یہ 60 برس تک ٹائی نہیں لٹکائے گا تو کیا کرے گا؟ یہ صلیب لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ بے پرد پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رات کو حکم آیا پردہ ہے، کسی کو پتہ چلا کسی کو نہیں چلا، صبح مسجد میں عورتیں
پردے میں. ایک عورت کو پتہ نہیں چلا, دیکھا ساری عورتیں پردے میں. ارے تمہیں کیا ہوا, تمہیں کیا ہوا, کہ تمہیں نہیں خبر, کا نہیں, کہ رات پردے کا حکم آ گیا ہے. اس دن پتہ چلا. اسی وقت ایک بچے کو بھگایا, جاؤ جا کے میرے گھر سے چادر لے کر آؤ. بچہ گیا, چادر لایا, گھر پہنچی. خاندان نے فرمایا ایسی بھی کیا بات تھی, آ جاتی, اتنے اہتمام کی کیا ضرورت تھی. مطلب یہ تھا, انہوں نے ارشاد فرمایا اللہ کے حکم کو سننے کے بعد میری ہمت نہیں ہوئی کہ ایک قدم بھی اس کی نافرمانی میں اٹھاؤں. سارے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں, سارے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں, صرف حضرت مریم کے سوا. الف لام سے والناس تک 1000 دفعہ پڑھو, حضرت مریم کے سوا کسی کا نام نہیں. حضرت مریم کا نام اللہ نے ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ پر الزام لگ گیا. لوگوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ نے واضح ارے احمد کو, میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے, میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے. اس الزام کو دھونے کے لیے اللہ کا مریم مریم مریم, مریم کے ماں کا نام نہیں بتایا. اذ قالت امرأۃ عمران, نیک عورتوں کا نام بھی نہیں بتایا, بری عورتوں کا بھی نام بھی نہیں بتایا. جی اللہ تعالیٰ کا انداز قرآن میں عورت کا نام نہیں, خامد کی نسبت سے, فرعون کی بیوی, نوح علیہ السلام کی بیوی, لوط علیہ السلام کی بیوی, ابراہیم علیہ السلام کی بیوی, عمران کی بیوی, ہمارے نبی کی بیویاں نام نہیں. خدیجہ کیوں نہیں کہا, حفصہ کیوں نہیں کہا, عائشہ کیوں نہیں کہا, آسیہ کیوں نہیں کہا, زلیخا کیوں نہیں کہا, سارہ کیوں نہیں کہا. علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ عورت کے نام کو بھی بغیر ضرورت کے بتانا ناپسند فرماتے ہیں. عورت کا نام بھی چھپانے کی چیز ہے, تو چہرہ کھولنے کی اجازت شریعت کیسے دے گی؟ اس کے نام کو بھی چھپانے کا حکم ہے سوائے ضرورت کے. ضرورت پہ بتا سکتا ہے. جو اللہ کا نام کا بھی پردہ رکھو, وہ اللہ تعالیٰ چہرہ کھولنے کی کیسے اجازت دے گا؟ باہر نکلنے سے نہیں روکا, پردے میں جانے کا حکم دیا. باہر نکلنا تو ایک طریقہ بتایا ہے, ایک طریقہ بتایا ہے, ایک راستہ بتایا ہے. ایک کہانی سنائی ہے بڑی عجیب. موسیٰ علیہ السلام نے مدین پہ پہنچ کے دیکھا کہ بکریوں کو پانی پلایا جا رہا ہے. وجد من دونہم, آگے دیکھا امرأتان, 2 عورتیں کھڑی. ما خطبکما, تم پانی کو نہیں پلا رہی. لا نسقی حتی یفسد الرعاء, ہمارا بھائی کوئی نہیں, ہم خود نکال نہیں سکتی. ابونا شیخ کبیر, باپ ہمارا بوڑھا ہے, جو پانی بچ جائے گا ہم وہ پلائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تمہاری بکریوں کو پانی پلا دوں. سب کو پیچھے ہٹایا, ایک ہاتھ سے اس ڈول کو 10 آدمی کھینچتے تھے, 10. موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نے کھینچا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا. پھر جا کے سائے میں بیٹھ گئے, کہ یا اللہ بھوک لگی ہے, کھانا کھلا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دونوں بہنیں گھر پہنچی. ابا بولے جلدی آ گئی. ابا ایک آدمی نے پانی پلا دیا. دوسری بولی اس کو کچھ معاوضہ ملنا چاہیے ابا. کہا جاؤ اسے بلا کے لاؤ, جاؤ اسے بلا کے لاؤ کہ ہمارے ابا تمہیں تمہاری محنت کا صلہ دینا چاہتے ہیں. اب یہ عورت, یہ بچی, یہ لڑکی گھر سے آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے. اس قصے کو سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن میں اختصار چلتا ہے, اختصار. یہ بکریوں کو پانی پلانا, پھر موسیٰ علیہ السلام کا درخت کے نیچے بیٹھنا, پھر لڑکی کا بلانے آنا, پھر اس کو ساتھ لے کے جانا. یہ سارا قصہ سنایا کیوں ہے؟ عورتوں کو ایک قانون سمجھانا چاہتے ہیں, ایک طریقہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام میں ایسی سختی تو ہے نہیں کہ عورت گھر سے نہ نکلے, نکل سکتی ہے, لیکن نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ سنایا کہ ایک بیٹی آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے, لیکن اس میں 3 لفظوں کا اضافہ کیا ہے. ایک بیٹی آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے, اس میں 3 لفظوں کا اضافہ کر کے اس کی چال کا انداز بتایا ہے. اللہ کو اس بچی کی حیا والی چال ایسی پسند آئی کہ قیامت تک اسے قرآن کا حصہ بنا دیا. باہر جانے سے نہیں روکا, جانے کا انداز سمجھایا. ان میں ایک بچی آئی, تمشی چل رہی تھی, اعلیٰ استحیاء, حیا کے ساتھ. ترجمہ, لیکن اس میں اصل جو اللہ تعالیٰ نے جو اس لفظ میں خوبصورتی ہے میں وہ بتانے لگا ہوں. جو اس میں خوبصورتی ہے, اللہ پاک نے حیا کو ایک سواری سے تشبیہ دی ہے, حیا کو ایک سواری سے تشبیہ دی ہے, بیٹی کو
ایک سوار سے تشبیہ دی ہے. سواری جس طرح سوار کی غلام بن کے چلتی ہے، لگام پھینکی رک گئی، لگام چھوڑی چل پڑی، یوں ہاتھ موڑا ادھر مڑ گئی، یوں ہاتھ موڑا ادھر مڑ گئی، ذرا ایڑ لگائی چل پڑی. تو جس طرح سواری غلام بن جاتی ہے سوار کے ہاتھوں، تمشی اعلی استحیا، وہ بچی حیا کے اوپر، وہ بچی حیا کے اوپر اس طرح قابو پا رہی تھی جس طرح سواری سوار کے سامنے مسخر ہوتی ہے اور اس کے سامنے وہ مذلل ہوتی ہے، اس کے سامنے وہ تابع ہوتی ہے. وہ بچی نہیں چل رہی تھی، یوں سمجھو میرے بندو کہ ایک حیا تھا جو خود چل کے آ رہا تھا، حیا آ رہا تھا. حیا کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ حیا کسے کہتے ہیں تو اس بچی کی چال کو دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا یہ ہے حیا. تمشی اعلی استحیا، حیا سواری کی طرح، بیٹی سوار کی طرح، چال بصورت حیا. اللہ پاک نے قیامت تک یہ 3 لفظ بڑھا کر ساری دنیا کی امت کی عورتوں کو بتایا اگر باہر جانا ہے تو یہ شکل ہے. یہ تمشی علی استحیاء، وہ حیا کی گٹھڑی بن کے آ رہی تھی، حیا کی چادر میں لپٹ کے آ رہی تھی، سراپا حیا بن کے آ رہی تھی. اچھا ان کا قصہ تو قرآن نے سنایا، موسیٰ علیہ السلام کا حیا بھی سناتا ہوں لیکن اس کو قرآن کا حصہ نہیں بنایا، اس کو تاریخ اور حدیث کا حصہ بنایا، لیکن بچی کی حیا کو قرآن کا حصہ بنایا کہ بچی میں حیا کی ضرورت زیادہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے ابا بلا رہے ہیں، میرے ابا بلا رہے ہیں. کہنے گے چلو، وہ آگے چلنے لگی تو کہنے گے لڑکی میرے پیچھے چل، میرے آگے مت چل، مجھے پیچھے سے راستہ بتا کہ کدھر مڑنا ہے کدھر چلنا ہے، میرے آگے مت چل. پاک نبی، معصوم نبی اپنی آنکھوں پہ بھروسہ نہیں کر رہا. سمجھ آئے؟ کلیم اللہ ہے، کلیم اللہ، کوئی سیال کوٹ کا نہیں ہے نمازی جو میں بڑا نیک پاک ہوں، سانو پرواہ ہی نہیں ہوتی. دل کا پردہ ہونا چاہیے. اور کیا کہیں مرد جی دل کا پردہ ہونا چاہیے. ارے بھائی اور بہنوں دل تو مرد جی دل کا پردہ ہونا چاہیے. ارے بھائی اور بہنوں دل تو پہلے ہی پردے میں ہے. دل کون سا ننگا ہے؟ دل تو پہلے ہی پردے میں ہے، پردہ تو چہرے کا ہوتا ہے. اللہ کو پسند آ جائیں. جتنی عورت چھپی ہوتی ہے اتنی اللہ کو پسند آتی ہے. یا ابن آدم کم تتزین للناس فهل تزینت لاجلی، میرا بندہ ہمیشہ تو لوگوں کے لیے سنورتا رہا، کبھی میرے لیے بھی سنور کے آتا. میری بندی تو اوروں کو دکھانے کے لیے ہی سجتی رہی سنورتی رہی، کبھی میرے لیے بھی سج کے آتی سنور کے آتی. تو اللہ کے لیے ہم کیسے سنوریں؟ حیا، پاکدامنی، شرم، تقوی، توکل، زہد، تہجد، نماز، تلاوت، ذکر، یہ اللہ کے لیے سجنا ہے. ہمارے ماتھے کا ٹیکا وہ زیور نہیں جو سنار بناتا ہے، وہ سجدے کا نشان ہے جو اللہ یہاں بنا دیتا ہے. ہمارے ہاتھوں کے کنگن وہ چوڑیاں نہیں جو سنار سے آتی ہیں. ہمارے ہاتھوں کا زیور، ہمارے ہاتھوں کا کنگن وہ سخاوت ہے جو اللہ کے نام پر مال کو لٹایا جاتا ہے. یہ کیسٹ مدنی ریکارڈنگ سینٹر کی جانب سے پیش کی گئی ہے. ہمارے پاؤں کی بازیں وہ حیا سے اٹھا ہوا قدم ہے جو عورت کو سراپا حیا بنا دے. ہمارے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مستورات سیالکوٹ میں خطاب فرما رہے ہیں. تاریخ 20/3/2002. موضوع مرد اور عورتوں میں مساوات. اس بیان کو تیار کرنے میں ہم مدنی ریکارڈنگ سینٹر کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. کیسٹس اور سیڈیز ملنے کا پتہ: مدنی ریکارڈنگ سینٹر، فاطمہ پلازا، دکان نمبر 3، بلاک نمبر 7، فیڈل بی ایریا، نس تبلیغی مرکز، مدنی مسجد کراچی. فون 63333360. بقیہ حصہ کیسٹ نمبر 2 پہ ملاحظہ فرمائیں.